بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَتِلْكَ حُجَّتُنَا، اور یہ ہماری دلیل ہے، آتَيْنَاهَا مذکورہ بالا دلیل ہم نے عطا کی ابراہیم کو علی قومہ اپنی قوم کے خلاف، نرفع درجات من نشاء ہم جس کے چاہتے ہیں درجات بلند فرماتے ہیں، ان ربک حکیم علیم بے شک آپ کے رب حکمت والے علم والے ہیں، ووہبنا لہ اسحاق و یعقوب اور ہم نے عطا کیا ان کو اسحاق اور یعقوب کو، کلن ہدینا ہر ایک کو ہدایت دی، ونوحا ہدینا اور نوح کو ہدایت دی، من قبل ان سے پہلے، ومن ذریتہ اور ان کی اولادوں میں داؤد و سلیمان داؤد و سلیمان، و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون ایوب یوسف موسیٰ اور ہارون، وکذالک نجزی المحسنین اور اسی طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں احسان والوں کو، وزکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس اور اسی طرح زکریا یحییٰ عیسیٰ اور الیاس کل من الصالحین ہر ایک نیکوکار ہے، و اسماعیل والیسع و یونس و لوطا اسماعیل یسع یونس اور لوط یہ بھی انبیاء ہیں، اور وکلا فضلنا علی العالمین اور ہر ایک کو ہم نے فضیلت بخشی تمام جہانوں پر، ومن آبائہم اور ان کے آباء و اجداد میں، وذریاتہم ان کی اولادوں میں، واخوانہم ان کے بھائیوں میں، واجتبیناہم وہدیناہم اور ہم نے ان کو منتخب کیا، وہدیناہم اور سیدھا راستہ دیا، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف، ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ یہ اللہ کی ہدایت ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اس سے ہدایت دیتا ہے اپنے بندوں میں، وَلَوْ أَشْرَكُوا اگر یہ شرک کرتے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ان سے ان کے اعمال ان کا عمل ضبط کر لیا جاتا، بھسم کر دیا جاتا، مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ان کے عمل کی وجہ سے ان کا اجر ضائع کر دیا جاتا اگر کہ شرک کرتے تو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا حجت یہ کون سی والی حجت ہے؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے درمیان میں بیٹھ کر یہ کہا تھا کہ جب قوم نے سوال کیا تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر ان سے سوال کیا، تو بات یہ ہوگی فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآ كَوْكَبًا کیا یہ میرا معبود ہو سکتا ہے؟ ستارے کو کہا، اسی طرح چاند کو کہا، اسی طرح سورج کو کہا، کیا یہ میرا معبود ہو سکتا ہے؟ تو ان سب کو منع کیا تھا، تو یہ منع کرنے میں ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم سے سوال تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دلیل کی طرف جو ان کے دماغ میں اتاری تھی کہ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ جب انہوں نے منہ پھیر لیا، جو چیز سامنے کو ظاہر تھی، کبھی ستارہ تھا، کبھی چاند تھا اور کبھی سورج تھا، تو ہر ایک کا جواب یہی تھا کہ میں جو ہے وہ جب تک اللہ میری طرف رہنمائی نہیں کرے گا تو میں جو ہے نا اگر رہنمائی نہیں ملی تو میں گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو یہ دلیل جب اللہ تعالیٰ نے دل میں عطا فرمائی تھی، فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ جب انہوں نے منہ پھیر لیا تو انہوں نے کہا اے قوم میں بری ہوں اس بات سے جس کا تم شرک کیا کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نرفع درجات من نشاء ہم ان کے درجات کو بلند کریں گے، ان ربک حکیم علیم بے شک آپ کے رب حکمت والے علم والے ہیں، ووہبنا لہ اسحاق و یعقوب اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیے اسحاق اور یعقوب، کلن ہدینا و نوحا ہدینا اور ان کو بھی ہدایت دی اور نوح کو بھی ہدایت دی، من قبل ان سے پہلے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے اور ان کی بات تذکرہ ہو رہا ہے نوح علیہ السلام کا، تو ہم نے کہا ومن ذریتی آگے پھر اولادیں بتائیں، داؤد سلیمان ایوب یوسف و موسیٰ و ہارون، تو انہوں نے جواب دیا اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی یہ مختلف انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کے نام آمنے سامنے پیش ہوئے، لیکن حقیقت میں نوح علیہ السلام بڑے ہیں اور ابراہیم چھوٹے ہیں، تو نوح علیہ السلام کی جو اولادیں ہیں وہ ابراہیم کی اولادیں بھی ہیں، تو لہٰذا دونوں ہی کی جو ذریت ہے وہ ساری کی ساری ایک دوسرے کی ہی اولادیں شمار ہوں گی، خاص طور پہ نوح علیہ السلام کے لیے کہ وہ بڑے بھی ہیں۔ اسی طرح زکریا یحییٰ عیسیٰ اور الیاس اللہ تعالیٰ نے کو بھی صلحاء میں رکھا، و اسماعیل والیسع و یونس و لوطا اسماعیل علیہ السلام، یسع علیہ السلام، یونس علیہ السلام اور لوط علیہ السلام یہ سارے کے سارے انبیاء ہیں، ہر ایک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ ہر ایک کو ہم نے فضیلت بخشی تمام جہانوں پر۔ تلک الرسل کے بارے میں ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں فضیلت بخشی ہے اس کی باقاعدہ ان کا ذکر فرمایا ہے، انبیاء میں ایک دوسرے پر فضیلت بخشی ہے۔ یہ بات یاد رکھی جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات میں سب پر فائق ہے، اور ان کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا درجہ ہے۔
پھر ارشاد فرمایا ومن آبائہم، اور ان کے آباء و اجداد میں، وذریاتہم، ان کی اولادوں میں، واخوانہم، ان کے بھائیوں میں، واجتبیناہم، ہم نے ان کا انتخاب کیا، وہدیناہم الی صراط مستقیم، اور ان کی رہنمائی کی سیدھے راستے کی طرف، ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ اللہ کی طرف سے رہنمائی ہے جس سے چاہتا ہے، اس کو اپنے بندوں میں اس کو رہنمائی عطا کرتا ہے، یہدی بہ من یشاء من عبادہ ولو اشرکوا، اگر کہ یہ انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات بھی شرک کرتے، لحبط عنہم ما کانوا یعملون، تو ان کے اس عمل کی نحوست سے، پھر یہ عمل کی وجہ سے ان کے بھی اعمال ضائع کر دیے جاتے۔ یہ واضح دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں بنا ایمان کے کوئی بھی عمل معتبر نہیں ہے۔ اگر انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات بھی خدا نخواستہ شرک کر جاتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بھی دھتکار دینا تھا، راندہ درگاہ کر دینا تھا، لیکن چونکہ انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات کا ایمان بالمشاہدہ ہوا کرتا ہے، ایمان بالیقین ہوا کرتا ہے، ایمان بالغیب ہوا کرتا ہے، وہ پیدائشی طور پر پیدا ہی اسی کام کے لیے ہوتے ہیں کہ وہ نبی بنیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی تربیت بھی خود فرماتے ہیں، تو ان میں کسی بھی صورت سے کسی بھی طرح کے کوئی سبیل شرک کی پیدا ہو ہی نہیں سکتی، ان کے لیے کوئی راستہ ایسا سبیل ہی نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر بالفرض کر کے کہا ولو اشرکوا، اگر کہ ایسا ہوتا تو ان کے بھی اعمال ضائع کر دیے جاتے، تو معلوم یہ ہوا کہ اگر انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات سے اتنی بڑی کوتاہی نعوذ باللہ من ذالک سرزد ہوتی تو ان کی اگر ان کے اعمال ضائع کیے جا سکتے ہیں تو پھر یہ سوچ لیا جائے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرد ہو یا غیر امت محمدیہ کا فرد ہو، شرک پر ہوگا تو شرک کرنے والے کا کوئی بھی عمل حق سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک خواہ کتنی ہی بڑی نیکی کا ہو وہ معتبر نہیں ہے۔ حق تعالیٰ کی ذات بڑی غیور ہے، دنیا میں اس کے عمل کا بدلہ اس کو دے دیا جائے گا اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔